پا رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، صحبت نہیں کرنی ہے، کہ میں نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے. کہ کھانے پینے سے باز رہنا یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. روزہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فاقہ ہے. خوب سمجھو، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ مشقت اور مجاہدہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ یہ مشقت ہے کہ ایک آدمی کھاتا نہیں، ایک آدمی پیتا نہیں. یہ کیا ہے؟ مشقت ہے، فاقہ. فاقے پر کچھ نہیں ملے گا، فاقے پر کچھ نہیں ملے گا، مشقت پر کچھ نہیں ملے گا، عبادت پر ملے گا. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ بہت سے روزے دار ہیں کہ ان کا روزہ اللہ کے یہاں بھوک سے زیادہ نہیں ہے. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع رب قائم ليس له من قيامه الا السحر. صحیح روایت ہے کہ بہت سے روزے دار کہ ان کا روزہ سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہے، اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے کہ ان کا جاگنا، کہ ان کی عبادت سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہے. کہ ان کا جاگنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ان کی رات بھر کی عبادت سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہے. اس طرح فرق کیا ہے مشقت میں اور عبادت میں، اور فاقے میں اور روزے میں. جی ہاں، اور رات کے جاگنے میں اور عبادت میں فرق کیا ہے. کہ کیسے فرق کیا؟ کہ فرق کیا ہے ایمان سے. سنو، روزے کا ظاہر ہے کہ روزے کا ظاہر جو ہے وہ مشقت ہے. جی ہاں، کہ کھانے پینے سے تو وہ شخص بھی باز رہ سکتا ہے جس کو ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ آپ کو اتنا وقت تک کچھ نہیں لینا. جی ہاں، کہ اس کا روزہ نہیں ہے، یعنی روزہ عبادت ہے. تو میرے محترم دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس کو حدیث میں زنا سے بڑا گناہ فرمایا گیا. حالانکہ زانی بت پرست کی طرح ہے. زانی کیسا ہے؟ بت پرست کی طرح. لیکن غیبت کرنے والا زنا سے بڑا گناہ گار ہے. اور صحابہ کو تعجب ہوا اس پر. صحابہ کیا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زنا تو بڑا گناہ ہے، غیبت اس سے بڑا گناہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے لیکن غیبت کی توبہ نہیں ہے. کیوں غیبت کی توبہ نہیں ہے؟ کہ غیبت کی توبہ اس لیے نہیں ہے کہ غیبت کرنے والے سے متعلق ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو. اس کی توبہ اللہ کی نہیں ہے. یہ ہے ایمان، کہ ایمان کے ساتھ عبادت. تو آپ کی مجلس میں جس سے غیبت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں لائے. ما آمن بالقرآن من استحل محارما، کہ ایمان نہیں لایا وہ شخص قرآن پر جو اس کے حرام کو حلال سمجھے. جی ہاں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے مدینے والوں کو حکم دیا روزہ رکھنے کا، کہ سب روزہ رکھیں اور کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرے. کوئی اجازت کے بغیر افطار نہ کرے. چنانچہ ایک آدمی آتا، آپ کے سامنے اجازت لیتا ہے، آپ اس کی اجازت دیتے وہ افطار کرتا. اور دو لڑکیوں نے یہ کہلوایا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے پاس آتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ ہم یہاں افطار کر لیں.
آپ فرمایا کہ نہیں، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر آدمی آیا کہ نہیں یا رسول اللہ، صبح سے شام ہو گئی ان کو روزہ رکھے ہوئے، آپ ان کی اجازت دیجیے کہ وہ افطار کر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، ان کو یہاں لے کر آؤ۔ چنانچہ انہیں زبردستی لایا گیا۔ روایت میں پھر آپ نے پیالہ منگوایا ہے، فرمایا کہ اس پیالے میں قے کرو، تو وہ پیالہ کچے گوشت سے بھر گیا، تازہ گوشت۔ کچا گوشت انسان نہیں کھا سکتا، لیکن پیالے میں کچا گوشت قے میں نکلا۔ دوسری سے کہا کہ تو بھی قے کر، اس نے بھی قے کی، تو پورا پیالہ کچے گوشت سے بھر گیا، تازہ گوشت کچا۔ حالانکہ یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی کہ ان بچیوں نے تازہ گوشت کھایا ہو، کہ تازہ گوشت تو کچا گوشت جانور کھا سکتا ہے، انسان نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو قے نہ کراتا تو یہ ان کو جہنم میں لے جاتا، یہ دونوں جہنم میں جاتے ہیں اگر میں ان کے پیٹ سے گوشت نہیں نکلواتا قے کے ذریعے۔ یہ بتایا ایمان، کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو مثالیں گناہ کے لیے، جو مثالیں نیکیوں کے لیے، جو مثالیں اعمال خیر کے لیے دی گئی ہیں، وہ ساری مثالیں یقینی ہیں، خیالی نہیں ہیں۔ تو یہ خیالی مثال نہیں ہے کہ غیبت کرنا، بھائی کا گوشت کھانا ہے، یہ خیالی مثال نہیں ہے، یقینی مثال ہے۔ تو آپ نے اس کا مشاہدہ کروایا، آپ نے اس کا مشاہدہ کروایا کہ غیبت کرنے والیوں سے قے کروا کر دکھلایا کہ انہوں نے یقیناً تازہ گوشت کھایا ہے، انہوں نے صبح سحری کی ہے حلال چیز کے ساتھ، اور پھر بیٹھ کر آپس میں دونوں نے غیبتیں کی ہیں، دونوں نے بیٹھ کر غیبت کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بات یوں ہے کہ ہمیں اپنی عبادت کو، اپنی تراویح کو، اپنے روزے کو کیا بنانا ہے؟ عبادت یا مشقت؟ عبادت بنانا ہے کہ روزہ تو ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر اللہ خود دے گا، باقی جتنے اعمال کے اجور ہیں وہ اللہ فرشتوں سے دلوائیں گے، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو۔ باقی اعمال کے اجور حکم سے ملیں گے، باقی اعمال کے اجور حکم سے ملیں گے، اور روزے کا اجر اللہ خود دیں گے۔ روایت میں آنا اجزی بھی، کہ میں اس کو اجر خود دوں گا۔ بعد نے کہا نہیں، اجزی بھی نہیں ہے، اجزا بھی ہے، اجزا بھی، کہ سارے اعمال کا تو میں بندے کو اجر دوں گا، اور روزے کا کہ میں خود اس کا ہو جاؤں گا۔ جی ہاں، نماز کے بدلے میں تو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ جی ہاں، اور روزے کے اور روزے کے بدلے میں، کہ روزے کے بدلے میں اللہ خود ملیں گے۔ ایک بادشاہ نے اپنا خزانہ کھولا کہ جس کو جو لینا ہے لے لو، تو سب نے سونا، چاندی، جواہرات، دینار، درہم سب لے لیے۔ ایک آدمی ایک طرف کھڑا ہوا کہ کیا چاہیے؟ کہ نہیں مجھے کچھ نہیں، کہ نہیں کچھ تو لے لے، کہ نہیں مجھے تو آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کمی ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاوے کہ اللہ اس کا ہو جاوے۔ تو بات دوستوں بزرگوں یوں ہے، ورنہ ساری عبادتیں اب عادت بن گئی ہیں۔ کیا بن گئی ہیں؟ عادت، کہ
کہ روزہ کی عادت ہے، تراویح کی اس کی عادت ہے، تو عادت جو ہے غفلت پیدا کرتی ہے اور عبادت ذاکر بناتی ہے، عبادت ذاکر بناتی ہے اور عادت غافل بنا دیتی ہے. یہ عبادت ذاکر بناوے اور عادت کہ عادت تو غفلت پیدا کرتی ہے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے بطور عادت کے، یہ نماز پڑھ رہا ہے بطور عادت کے. اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اس روزے کو ایمان پر لانا ہے، روزے کو ایمان پر لانا ہے کہ سب سے زیادہ اس بات کی فکر کیجو کہ صرف کھانے پینے سے باز رہنا روزہ نہیں ہے. یہ تو روزے کا ظاہر ہے کہ باطن کیا ہے اس کا. اس کا باطن یہ ہے کہ جس سے ایک شخص نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز کی نیت باندھ لی کہ اب سلام پھرنے تک کچھ نہیں کر سکتا، کہ ہر عمل کا ایک ابتدا ہے، ایک اس کا منتہا ہے، کہ جس طرح نماز کی ابتدا اور اس کا منتہا ہے، کہ اس طرح روزے کی ابتدا اور اس کا منتہا ہے. روزے کی ایک ابتدا ہے، ایک اس کا منتہا ہے، کہ اپنے عمل کو سنوارو شروع سے آخر تک. اتم الصیام الی اللیل، کہ اپنے روزے کو پورا کرو. پورا کرنے کا مطلب ہے کہ کھانے پینے سے باز رہنا یہ روزے کا ظاہر ہے، کہ روزے کا باطن سوچو کیا ہے. تو لوگ روزے کے ساتھ غیبت بھی کر لیں، حالانکہ غیبت کرنا کہ یقینی بات ہے کہ یہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اب پوچھو گا مفتی صاحب سے کہ میں ایک بوٹی کھا سکتا ہوں گوشت کی کہ نہیں کھا سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا. کہ آدھی بوٹی کیا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ لوگ غیبت کر لیتے ہیں. دنیا میں شاید کوئی حیوان ایسا ہو، بلکہ یقینی بات ہے یہ کہ انسان سے زیادہ گوشت دنیا میں کسی چیز کا نہیں کھایا جاتا. سب سے زیادہ گوشت انسان کا کھایا جاتا ہے، سب سے زیادہ گوشت کس کا؟ انسان کا، غیبت کے راستے سے. سب سے زیادہ گوشت جو دنیا میں کوئی جانور ایسا نہیں جس کا گوشت انسان سے زیادہ کھایا جاتا ہو. سب سے زیادہ گوشت انسان کا کھایا جاتا ہے. کہیں کے راستے؟ غیبت کے راستے سے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، دیکھو یہ مہینہ عبادت کا، دعوت کا، سمجھتے تھے کہ اس مہینے کا اثر اس مہینے کا اثر 11 مہینوں پر پڑے گا. جس چیز کو تم سنوارنا چاہو، بنانا چاہو، سمجھتے تھے جس چیز میں تم ترقی چاہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو، اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو. کیونکہ رمضان کا مہینہ باقی 11 مہینوں میں ترقی دینے کے لیے آتا ہے. جو اس مہینے میں غافل ہے وہ 11 مہینوں میں ذاکر نہیں ہو سکتا. پکی بات ہے، کیونکہ جو اللہ کی رحمت خاصہ کے متوجہ ہونے کے وقت اس سے مستغنی ہو کہ اللہ تو بہت زیادہ مستغنی ہے. جو اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کے وقت غافل ہو تو اللہ تو بہت مستغنی ہے، اسے کیا پرواہ ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ کہ 11 مہینوں کے اندر ترقی کرنے کے لیے ہے. 11 مہینوں میں ترقی کرنے کے لیے کہ ہمیں اس مہینے میں 2 چیزوں میں ترقی کرنی ہے، دعوت اور عبادت. دعوت اور عبادت، ہاں، کہ یہ مہینہ دعوت کے لیے سب سے موزوں ہے. یہ مہینہ دعوت کے لیے سب سے زیادہ موزوں. رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جو ہر سال 4 مہینے لگا میں وہ یہ 4 مہینے طے کر لیں.
رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ، کہ اس میں روزہ بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، جی ہاں سارے فرائض، جی ہاں نماز بھی اس میں، روزہ بھی اس میں، زکوٰۃ بھی اس میں، حج بھی اس میں، قرآن بھی اس میں، سب کچھ اس میں جمع ہو گیا، سب کچھ اس میں جمع ہو گیا۔ ان 4 مہینوں کو تو فارغ کر دینا چاہیے۔ ہاں اور رمضان کا مہینہ، کہ رمضان کے مہینے میں تو دنیا کا کوئی کام کرنا بڑی بے غیرتی کی بات ہے، کہیں گی بے غیرتی کی بات ہے۔ ہاں 11 مہینے کمائی دنیا، کہ رمضان کا مہینہ خرچ کرنے کا اور عبادت کا ہے۔ 11 مہینے بہت ہے کمانے کے لیے۔ ہاں تو لوگ کمائی کے نقشوں کی وجہ سے عبادت کو بگاڑتے ہیں، اس کو عبادت کو بگاڑتے ہیں کہیں کے لیے؟ کمائی کے نقشوں کے لیے۔ تراویح کو ناقص کرتے ہیں تجارت کے لیے۔ ہاں یہ ایک نئی چیز چلی ہے کہ 4 دن میں قرآن ختم کر لو، 8 دن میں قرآن ختم کر لو، 10 دن میں قرآن ختم کر لو، تاکہ تم تراویح سے آزاد ہو جاؤ، تمہارا قرآن ختم ہو گیا۔ حالانکہ تراویح اصل ہے، تراویح اصل ہے، تراویح کا پورا کرنا، پورے رمضان تراویح کا پورا کرنا قرآن کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ جی ہاں سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ جی ہاں اور لوگ قرآن پورا کرتے ہیں، تراویح نہیں پوری کرتے، تو قرآن پورا ہونا چاہیے۔ تو 10 دن میں قرآن پڑھیں، 3 دن میں قرآن پڑھیں، بیٹھ کر سہارے سے، تھکان سے، جس طرح بھی ہو کہ ایک قرآن تو پورا ہو جائے تاکہ ہم تراویح سے آزاد ہو جائیں۔ ہاں یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا ہے، یہ غلط طریقہ امت میں پھیل چکا۔ تو بہت بڑا طبقہ ہے جو تراویح کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ ان کا قرآن ختم ہو گیا، ان کا قرآن ختم ہو گیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح قرآن ختم کرنے کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن تراویح کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے۔ جی ہاں تلاوت نماز کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، نماز کے لیے قرآن ہے۔ ہاں سنی بات ہے کہ نماز کے لیے قرآن ہے، نماز اصل ہے کہ اگر آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ کریں، جہاں آپ جانیں گے وہاں آپ کو تراویح ملے گی، کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا۔ اس کو کہ قرآن اس سے ناقص نہیں، سنو دھیان سے کر دیتے، کہ قرآن اس سے ناقص نہیں ہوتا کہ میں نے 2 سپارے نہیں سنے، کہ قرآن تو اس سے ناقص ہوتا ہے کہ یہ جلدی پڑھنے کی وجہ سے اس کے الفاظ کو کھاوے۔ اس کی بڑی سخت وجہیں ہیں، یہ قرآن کے ترتیل کا حکم ہے، ورتل القرآن ترتیلا، نبی کو کہا میں نبی جی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو لوگ بیچارے اس میں کہ مجھے تو بمبئی جانا ہے تجارت کے لیے فلاں تاریخ میں، اور قرآن کا کیا ہوگا کہ چلو 10 دن میں ختم کرو، 3 دن میں ختم کرو، کیونکہ میں اگر چلا گیا تو میرا قرآن ناقص ہو جائے گا، کہ قرآن تیرا ناقص ہو گیا باعتبار قرات کے، باعتبار تلاوت کے۔ قرآن اس طرح ناقص ہوتا ہے، اس کو ناقص نہیں کہتے کہ تم نے 2 سپارے نہیں سنے، کہ قرآن کا نقصان یہ ہے کہ اس کو بگاڑا جاوے جلدی کے چکر میں۔ ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سنت پر آؤ، ورنہ لوگ عبادات کو لے جا رہے ہیں اپنی دنیا پر، اپنی سہولت پر۔
کہ جب ان کی عبادات ان کی دنیا کے تابع ہو جائیں گی تو اللہ رب العزت ان کی دنیا کی برکتیں ختم کر دیں گے. دنیا کی برکتیں ختم اور تنگیاں پیدا ہوں گی. کیا پیدا ہوں گی؟ تنگیاں پیدا ہوں گی. یہ ضروری بات ہے کہ اپنے روزے کو، اپنی تراویح کو، اپنی عبادات کو سنوارو. یہ مہینہ عبادت کا، دعوت کا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ عبادت کا اور آرام کا ہے. ایسا نہیں ہے. کھانے کا، پینے کا اور آرام کا مہینہ سمجھتے ہیں اس کو. حالانکہ یہ دعوت اور عبادت کا مہینہ ہے. بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے. بڑے بڑے غزوات رمضان میں ہوئے. یہ نہیں کہ بھائی رمضان میں روزے رکھنے ہیں بعد میں نکلیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. اس پر نقل و حرکت تو رمضان میں بھی نقل و حرکت جاری رہی. فکر رمضان کے لیے ہے کہ رمضان کی نقل و حرکت تو فرائض کو زندہ کرنے کے لیے ہے کہ نکلو تم رمضان میں. کہنے کے لیے کہ تاکہ روزہ بھی زندہ ہو، قرآن بھی زندہ ہو. جو لوگ نکلنے کا مقصد نہیں جانیں گے وہ رمضان میں نکلنا پسند نہیں کریں گے کہ نکلنے کا مقصد تو یہ ہے کہ فرائض زندہ ہو. کہ نکلے رمضان میں تاکہ تراویح زندہ ہو، روزہ زندہ ہو. ایک جماعت رمضان میں گئی ایک علاقے میں تو دوپہر کو علاقے والے کھانا بنا کے لے آئے. دوپہر کے کھانے میں تو جماعت نے کہا کہ رمضان آیا ہوا ہے. رمضان تو وہ یہ سمجھے مقامی لوگ کہ رمضان ان کے امیر کا ہے، ان کے ساتھی کا نام ہے. اتنی جہالت امت میں. اور یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں بہت کام ہے. تو بڑا مرکز ہے، بڑا کام ہے. جی ہاں. اور بالکل وہی مرکز سے کچھ فاصلے پر شہر سے ایک طرف جماعت نکلی رمضان میں تو وہ کھانا لیا بنا کے کہ جماعت آئی ہے، کھانا کھلاؤ. ان کا رمضان ہے کہ کیا رمضان عطا فرماتے تھے کہ اس نقل و حرکت سے فرائض زندہ کرنے ہیں. تو فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. ہاں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سنو کہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے رمضان میں. اور صحابہ کرام کے بارے میں حضرت نے جو خط لکھا کام کرنے والوں کو، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رمضان میں بھی نقل و حرکت کرتے تھے. اگر ضرورت محسوس کرتے تھے تو روزہ کھول لیا کرتے تھے، مگر نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے. اگر ضرورت محسوس کرتے تو روزہ کھول دیتے. چنانچہ ایک سفر میں صحابہ نے روزے رکھے، بعض نے رکھے، بعض نے نہیں رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ ان دونوں کا روزہ تھا اور کسی کا روزہ نہیں تھا. اور کسی کا روزہ نہیں تھا. سفر میں دیکھ کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. بعد میں قضا کرے. جی ہاں. عبداللہ بن رواحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کا روزہ تھا، باقی کسی کا روزہ نہیں تھا. جی ہاں. تو جب صحابہ جا کے اترے تو جن کا روزہ تھا وہ تو جا کے بیچارے پیاس میں، بھوک میں، ضعف میں لیٹ گئے. تو جن کا روزہ نہیں تھا کہ جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے سارے جانوروں کو پانی پلایا، چارہ کھلایا اور روزے داروں کے آرام کا، راحت کا انتظام کیا، خیمے لگائے. تو آپ نے فرمایا کہ آج روزہ کھولنے والے اللہ کے راستے میں خدمت کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں آگے بڑھ گئے. کن سے آگے بڑھ گئے؟ روزہ رکھنے والوں سے. کیوں؟ کہ انہوں نے دو اجر پائے، دعوت کا اور خدمت کا. جی ہاں. روایت میں ہے
کہ صحابہ کی دونوں قسمیں تھیں، ایک ہی جماعت میں بعض کا روزہ تھا بعض کا روزہ نہیں تھا، مگر یہ نہیں کہ رمضان کے بعد نکلیں گے کیونکہ روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ روزے کے فضائل الگ بیان کیے۔ دیکھو سنو، ایک یاد رکھنا عبادات کے فضائل، اور ایک یاد رکھو عبادات کے فضائل دعوت کے ساتھ۔ عبادت کے فضائل دعوت کے ساتھ، یا عبادت کی کیا فضیلت ہے خروج کے ساتھ؟ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جو عبادت کی جاوے اس کا مقام کی عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں، جمعہ کا دن صبح جماعت تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کی وجہ سے خروج میں اگر تاخیر ہوگی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سنو دھیان سے، اگر عبادت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کو دھیان سے سننا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح ایک جماعت میں جوڑا گیا، جماعت روانہ ہو گئی، عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے۔ آپ نے عبداللہ تم گئے نہیں صبح جماعت میں؟ کیا یا رسول اللہ، میرا ارادہ جانے کا تھا مگر میں اس لیے ٹھہر گیا کہ آپ کی جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں آپ کا خطبہ سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور آپ کی مسجد نماز باقی مساجد سے زیادہ افضل ہے۔ جی ہاں، صحیح روایت ہے، صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام۔ کہ میں اسے ٹھہر گیا کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، آپ کا خطبہ سنوں گا۔ جماعت تو یہ گئی ہے، صبح سے شام دوپہر تک کی بات ہے، جا کے مل جاؤں گا جماعت کے ساتھ۔ اچھا اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں نا، کیا تم چلو ہم آ رہے ہیں نہیں، انہیں خبر نہیں کہ وہ ذرا سا پیچھے رہ جانے سے کتنا پیچھے رہ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنے شادی کے یا اپنی ضرورت کے یا اپنی خدا نہ کرے کسی خواہش کے وجہ سے نہیں پیچھے رہے، بلکہ عبادت کے لیے پیچھے رہ گئے۔ یہ کے لیے، ہاں عبادت کے لیے، کہ میں تو جمعہ کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے آؤں گا تاکہ مجھے یہاں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، آپ کی جمعہ کی نماز کی اور اللہ کے راستے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے تاخیر کی نکلنے میں تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ معلوم ہے، وہ صبح گئے ہیں، میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا۔ روایت میں صبح سے دوپہر تک کی بات ہے۔ فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے بڑھ گئی ہے۔ کتنے سال؟ 500 سال آگے۔ اے عبداللہ بن رواحہ، ایک روایت میں ہے کہ تمہارے اور تمہاری جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان ہے۔ کتنا فاصلہ ہو گیا؟ جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ، اگر ساری زمین کے اوپر نیچے جتنا مال ہے وہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کرو، اس میں خیر کی راہ میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، ساری دنیا کا مال تمہارا ہو جائے تو تم سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرو اخلاص کے ساتھ۔ جی ہاں، تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کا اور ترقی کا کتنا یعنی تیز رفتاری کا راستہ ہے یہ،
کہ ایک جامع ہائی وے سے، ہاں، اور ایک جامع چھوٹے راستے سے، گاؤں گاؤں. تو یہ کہیں کہ وہ جلدی پہنچ جائیں گے. یہ کہاں سے آئے؟ کہ امریک روڈ سے آئے، باہر سے جلدی پہنچ گئے. کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت عبادات میں زیادہ ترقی دینے والی ہے. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جس چیز میں تم ترقی چاہو، جس چیز میں تم لوگ ترقی چاہو، اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو. تلاوت میں، عبادت میں، نمازوں میں، ذکر میں، تہجد میں. اور پھر دونوں طرف سے مدد ملی ہوئی ہے کہ شیاطین قید کر دیے گئے. جی ہاں، شیاطین قید کر دیے گئے. جتنے بڑے بڑے شیاطین ہیں خاص طور پر ان سب کو قید کر دیا گیا کہ شیاطین تو یوں قید ہو گئے اور نفس جو ہے وہ مارا گیا خواہش کے دبنے سے نفس دب جاتا ہے. کہ بہترین موقع ہے تیرے لیے. تو یہ کہ سب سے بڑا غافل ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ سمجھے. سب سے زیادہ محروم، ہاں، سب سے بڑی محرومی ہے کہ جو رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ جانے، وہ سب سے بڑا محروم ہے. کیونکہ اس سے بڑا محروم کون ہوگا کہ جس کی محرومی پر جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں. جی ہاں، اسی پر ہے وہ آمین اور دعا. اس کی